بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کی فضیلت ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ خلاصہ و مفہوم یہ ہے، یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے غم و مصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم اب مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جب وہ صدق اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم سے پناہ مانگیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جس مشکل گھڑی میں، اندھیری گھڑی میں، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کی تھی اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو غم و مصیبت سے نکالا۔ اسی طرح مومنین جب کبھی پریشانی غم میں مبتلا ہوں، کوئی بہت ہی مشکل معاملے میں پھنس جائیں، تو صدق اخلاص، اللہ کی ذات پر ہی یقین، توکل کے ساتھ جب صدق دل سے یہ دعا مانگیں گے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس غم سے نجات دیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی ہمیں آیت کریمہ کی فضیلت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اسے اپنے کسی مقصد کے لیے، یعنی کسی اپنے مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ پڑھے یا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یعنی تشریح یہی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کسی جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ روایت ہمیں ترمذی میں ملتی ہے۔ بزرگوں سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ایک وظیفہ، مجرب وظیفہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی سنگین معاملے میں یا کسی ایسی پریشانی میں یا کسی ایسے مسئلے میں پڑ گئے ہیں کہ جو حل نہیں ہو رہا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی آپ کو حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے رات کے وقت عشاء کی نماز سے جیسے ہی آپ فارغ ہو چکے ہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً لوگ سوتے نہیں، تو یہ عمل جو آپ نے کرنا ہے، جو میں وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو بزرگوں سے منقول ہے، یہ عشاء کے بعد ہوگا اور سونے سے پہلے۔ یعنی جب آپ سونے لگیں تو پہلے جا کر وضو کر لیں، پھر آ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر 500 دفعہ اس آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور اس آیت کریمہ کا ورد کرنے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، دعا آزمانے کے لیے نہیں مانگی جاتی، بلکہ دعا ایسے مانگیں جیسے آپ منوائیں، جیسے بچے اپنے والدین سے اپنی ضد منواتے ہیں، تو اسی طرح آپ اپنے رب سے دعا منوائیں، دعا کریں نا بلکہ دعا منوائیں۔ تو آپ نے دعا کر کے فوراً سے سو جانا ہے، یعنی اسی وضو کے ساتھ جو آپ نے وضو کیا، پھر نفل پڑھے، پھر ود آپ نے کیا، پھر دعا مانگی، اب آپ نے جو کام کرنا ہے سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر آپ نے اپنے اس مسئلے، اپنے اس کام کی طرف جانا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس مسئلے میں کامیابی مل جائے گی، انشاءاللہ آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو جو بھی ورد، جو بھی آیت، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، تو اس میں توکل کامل یقین کے ساتھ ہو۔ توکل کامل پر ایک چھوٹا سا میں واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے، ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر جو بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں انسان کو خسارہ، نا امیدی نہیں ہوتی، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایک دیہاتی بندہ تھا، اس کے دل پر اس قدر بات لگی، اس کا توکل اور اعتقاد اس قدر تھا کہ وہ جب اپنے گھر جا رہا تھا تو اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، تو وہ دریا پر آیا، لیکن اس نے ایک فضیلت سنی تھی، اس کا اعتقاد ایک کامل، یہاں بات یہ عقیدے، اعتقاد، توکل کی ہو رہی ہے۔ تو وہ دیہاتی شخص دریا کے کنارے پر پہنچا، اس نے سوچا کہ آج اس پر عمل کیا جائے، تو اس نے اسی اعتقاد، اسی توکل کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور دریا پر چل دیا اور دریا پار کر لیا۔ اس کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر پر دعوت رکھی اور مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آج آپ کی دعوت رکھی ہے، چلتے ہیں گھر۔ مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب وہ جناب مولوی صاحب
پہنچ گئے دریا کے کنارے۔ اب مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں بھائی نہ کشتی ہے نہ پل ہے۔ ان سے کہا حضرت پل کہاں ہے، کشتی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے بسم اللہ پڑھیں چلیں۔ تو تب مولوی صاحب کو ذرا سا جھٹکا لگا۔ تو جو چیز آپ کر رہے ہیں، کہنے کا مقصد ہے اس پر اعتقاد توکل کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی اور ہمارے تمام جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔